اے تو دلوں پڑھو تاکہ ایک ہاتھ صحابہ دا دامن ہوئے تے دوسرے ہاتھ آل بیت دا دامن ہو. آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نو. اسے واسطے تسی تواڈے سارے دے چہرے چمک رہے، کسی نو کوئی پریشانی نہیں، پوری دنیا میں کسی نو ساڑی اس گل دی کوئی پریشانی نہیں. ہاں جڑے آل بیت تے صحابہ دے دشمنن انہاں نہیں تے ساڑی مسجد بھی پریشانی انہاں واسطے، انہاں واسطے ساڑی گل بھی پریشانی، انہاں واسطے تے ساڑی پگڑی بھی پریشانی، انہاں واسطے تے ساڑیاں کتاباں بھی پریشانی، انہاں واسطے تے ساڑا نعرہ بھی پریشانی. تے اور لکھاں واری کوئی پریشان ہوئے، آن رکھ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر، فرمایا وہ مٹی نہ ہون بلکہ جل کے مٹی ہو جان، صرف جلنا نہیں. ہاں لیکن دم میں جب تک دم ہے ان کا بھی اور ان کے آل بیت کا بھی اور ان کے صحابہ کا بھی اور ان کے غلاموں کا بھی اور پاکان امت کا بھی، مجاہدین ناموس رسالت و ختم نبوت کا بھی اور جناب مجاہدین اسلام کا بھی، جنہوں نے کسی طریقے بھی حضور کی خدمت کی، حضور کے دین کا پہرا دیا، ان سب کا ذکر قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. لیکن جو دشمن ہے وہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، سارے آپ بھی ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. باغ جنت کے ہیں بہارے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بارے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان آل بیت. خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان آل بیت، خاک تجھ پر. یہ محبت سے ہے، ورنہ تو نہر فرات جنتی نہروں میں سے. یہ محبت سے ایک اپنی محبت کا اظہار ہے، یہ معنی نہیں ہے جس کا ظاہری الفاظ کا، یہ معنی نہیں ہے. ہاں جی تو آگے نہر فرات نے کہا جیسے آپ کو اجازت نہیں تھی مجھے بھی ایسے نہیں تھی، لیکن اپنی محبت کا اظہار. خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، اور خاک تجھ پر دیکھی تو نے سوکھی زبان آل بیت، خاک ہو کر خاک میں مل جا اے فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. اللہ، یہاں تو لوگ نعرہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، اور سامنے آل بیت اطہار کے سر اقدس نیزوں پر بلند. ہاں جی سارے لوگوں کے بچوں کی جوانیاں اس خاک پر قربان جہاں امام علی اکبر نے ایک بار پاؤں رکھا، اور سارے چھوٹوں بچوں اس خاک پر قربان جہاں امام علی اصغر نے ایک بار پاؤں مبارک رکھا، اور پھر ساری دنیا اس خاک پر قربان جہاں امام علی مقام نے ایک بار پاؤں رکھا. یہ صرف محبت کی بات ہے، یہاں کوئی اور دوسری بات نہیں ہے.
ہم بھی دنیا کو یہی دعوت دیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اصحاب کہف کو کتا نہ بھونکے اور 4 ٹانگوں والا نہ بھونکے، تو اصحاب رسول کو کوئی 2 ٹانگوں والا کتا بھونک جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتے سے تشبیہ دینا بھی کتے کی توہین ہے۔ ہاں جی، ہماری مسجد میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، باہر کوئی جناب خاردار تارے نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بچ جاؤ بھائی، ہٹو بھائی جی، کی ہونے لگا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے لگا، آل بیت کا ذکر ہونے لگا ہے۔ لیکن آل بیت کے ذکر کی آڑ میں کسی کو صحابہ کے بارے میں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا و آخرت میں اپنے منہ ایک بار شیشے میں دیکھ لیا کرو کہ تم کن کے بارے میں بات کرتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور جن کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو وہ تو جو رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے جو گھوڑے دوڑائے، ان گھوڑوں کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا، دنیا تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم کن کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ کوئی سمجھ ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی پہلی حالت بڑی جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور تم یہاں اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہو کہ پاکستان کے اندر افراتفری پھیلے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ما فشاند نور و سگ او او کند، ہر کسے بر خلقت خود می دند۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے 14ویں رات دا چند چڑھے ہوئے تھلو کتے او او کر رہے ہوندے، تے اعلیٰ حضرت فرماندے کتا اس کے علاوہ کر بھی کی سکنا۔